الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا صاحب العلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام علوم کے مالک، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم وہ خزانہ ہے جس کی سوال ہے، پس علم کا سوال کرو نیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاہل کو اپنی کم علمی پر خاموش نہیں رہنا چاہیے، اور عالم کو اپنے علم پر چپ چاپ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جناب جڑے رہیے آج ہمارے ساتھ، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم عقیدتوں کے گلشن سے محبتوں کے پھول سمیٹ کر، بلکہ یوں کہیے کہ عقیدتوں کی شاہراہ پر چل کر انشاءاللہ، بلکہ ادب کے دامن کو تھام کر ایک ایسی بارگاہ میں اپنے ہدایے پیش کریں گے جو گلشن سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی انتہائی حسین ترین اور انتہائی خوشبودار پھول ہیں، جنہیں میں اگر ائمہ اہل بیت کے آسمان کا انتہائی چمکتا دمکتا ستارہ کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین، لیکن اس سے پہلے کہ میں ان کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ مل کر چلوں، ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ احسان عظیم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر۔ ویسے تو ظاہر ہے آپ کسی بھی احسان کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، تو طے شدہ بات ہے، لیکن یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ نے بذات خود اور آپ کی آل پاک نے، اور رہتی دنیا تک، یعنی جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لاتے ناظرین، آپ کی آل پاک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضع کردہ جو ہدایات ہیں، ان ہدایات کی روشنی میں ہمیں ہدایتیں دیتی بھی رہے گی، اور ہمیں اس شارع پر بھی چلاتی رہے گی کہ جہاں پر ہم کسی بھی طور سے انشاءاللہ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ یوں کہیے کہ ہدایت کا نور بنیادی طور پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے ہمارے وجود کے اندر منتقل کیا ہے، آپ کی آل پاک نے بھی اسی مشن پر چلتے ہوئے، آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہدایت کا نور جو ہے وہ ہمارے اندر منتقل کیا ہے۔ اور انہی نفوس قدسیہ میں ناظرین، یعنی ائمہ اہل بیت کی اس حسین ترین جھرمٹ کے اندر ایک نام امام محمد تقی علیہ السلام کا آتا ہے، جو 90 امام ہیں، یعنی 90 پھول ہیں سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے۔ کیا ہی شان ہے اور کیا ہی اوصاف ہیں آپ کے ساتھ، اور کیا ہی مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ جس وقت اہل بیت اطہار کے دشمن امام علی رضا علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے نسل کے منقطع ہونے کا تانا دے رہے تھے، اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام قدرت کی طرف سے اہل بیت کا باقاعدہ جو ہے وہ حق میں جواب بن کر آئے دشمنان اہل بیت کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ فہم و فراست کے شاہکار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ جود و سخا کے شاہکار بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ علم و عرفان کے شاہکار بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ آپ تقوی و پرہیزگاری کے شاہکار بنے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا کہ آپ فقر و قناعت کے شاہکار بنے۔ کم سنی کا عالم ہے ناظرین، لیکن تدبر اور فہم و فراست کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ مامون الرشید کا لشکر کسی جگہ سے گزرتا ہے تو آپ کی فہم و فراست اس کو انگشت بدندہ کر دیتی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جس وقت بغداد کے لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کیونکہ ہر دور میں اہل بیت کے دشمن تو رہے ہیں اور تنقید کرنے والے بھی رہے ہیں، ان کو کیا معلوم کہ یہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آل ہے، کہ جن کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم ولی بابوہا۔ تو جو علی کی آل ہے ناظرین، ان سے کون بیٹھ کے مناظرے کر سکتا ہے؟ لیکن بغداد نے دیکھا، وہ منظر دیکھا، اور بغداد کے آسمان نے آج بھی اپنے سینے پر منظر محفوظ کیا ہے کہ جس وقت کم سنی کے عالم میں آپ کو چیلنج کیا گیا تو اس وقت بغداد کے سب سے بڑے قاضی یحییٰ بن اقسم کو کھڑا کیا گیا۔ لیکن قربان جائیے مولا کائنات کی آل پر، قربان جائیے اس ہستی پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی مسند پر مسند نشین تھے، قربان جائیے ان پر جو باقر العلوم کی آل ہے۔ کیا
ہی انداز ہے صاحب کہ جس وقت یحییٰ بن اقسم سامنے کھڑا ہوا تو عالم یہ تھا کہ جو سوالات تھے پہلے تو انہوں نے یہ بتایا کہ تمہارے سوالات میں جھول ہے، سوالات اس انداز سے نہیں اس انداز سے ہونے چاہیے، اور اس کے بعد آپ نے یہ بتلایا کہ ان سوالات کے جوابات یہ بنتے ہیں اور اس کی جزیات یہ بنتی ہیں۔ یعنی اس وقت عالم یہ تھا کہ 900 کرسیاں لگائی گئی تھیں جو صرف علماء اور فضلاء کے لیے تھیں، اور ایک سمندر تھا لوگوں کا، لیکن ہر ایک نگاہ نے یہ دیکھا، ہر ایک فہم نے یہ دیکھا، ہر ایک شعور نے یہ دیکھا، ہر ایک عقل نے یہ دیکھا کہ علم اگر کسی کی میراث ہے، چاہے وہ علم لدنی ہو یا علم ظاہری ہو، وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے اجداد ہی کی میراث ہے۔ اور تقوی پرہیزگاری کا عالم صاحب کہ آپ دیکھیے کہ بائے ہوک اور بائے کروک آپ کو جو ہے دامادی قبول کرنی پڑی، کوئی بھی وجہ تھی، لیکن اس کے باوجود آپ نے مولا کائنات کا جو فقر تھا اس کو اختیار کیا، مسند نشین مدینہ پاک میں ہوئے، محلات کو چھوڑا، لیکن مدینہ پاک کا جو ڈیڑیا تھا ناظرین آپ نے اس کو اختیار کیا، اور فقر کو اس انداز سے اختیار کیا جس انداز سے مولا کائنات نے اختیار کیا۔ یعنی آپ نے بتلایا کہ حکومت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود، مناصب ہونے کے باوجود بھی اہل بیت کے آگے اور ائمہ اہل بیت کے آگے ان طاقتوں کی، ان حکومتوں کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، ہمارے بزرگ ہیں جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب تشریف فرمائیں، اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب تشریف فرمائیں۔ تینوں آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک ممتاز ثناء خان جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو میں بس یہ گزارش کروں گا کہ اہل بیت کے تمام چاہنے والے آج اس پروگرام میں ضرور ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام، سب سے پہلے آئیے ہم سب کا مل کر حصہ ڈلوائیے خاندانی رفتوں کا جو ذکر ہے اس میں، اور اگین وہی بات کہ آپ نے جن حالات میں آنکھ کھولی وہ دشمنان اہل بیت کا باقاعدہ جواب بنا آپ کی آمد کا معاملہ، ذرا وہاں سے آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، ہمیں موقع ملا کہ ہم ان پاک ہستیوں کے نام اپنی زبان پر لا کر اپنے جسموں کو مطہر و معمر کر سکیں۔ جناب یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم ایک ایسی ہستی کا نام زبان پر لا رہے ہیں کہ جن کی خاندانی عظمتوں کا کنارہ نہ کوئی پا سکا، نہ کسی کے بس میں ہے کہ اس کو پا سکے۔ جناب سیدنا ابو جعفر محمد بن علی، جنہیں امام محمد تقی کہتے ہیں، یہ 2ری صدی ہجری کے آخر میں 195 ہجری میں دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور آپ اس لڑی کا، اس شاخ کا ایک حصہ ہیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کو ایک عام انسان ایمان کی حالت میں جب دیکھتا ہے اور صحابی رضی اللہ عنہ کا رتبہ پاتا ہے تو ان کی عظمتیں خود قرآن میں اللہ یوں بیان فرمائے، اولئک اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ جن کا دیدار ایمان کی حالت سے کرنے والوں کو یہ ملے تو ان کی عظمت کو کون پا سکتا ہے، جن کے لیے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بضعۃ منی، اللہ یہ میرے وجود کا حصہ ہیں، اللہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، جسموں کا جسمی، اللہ جن کا جسم، جن کا خون، جن کا گوشت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم فرمائے میرا ہے، تو ان کے لیے تو پھر رب کریم یہ کہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس سلسلے کو جب ہم امام محمد تقی علیہ السلام سے لے کر چلیں، علی رضا کا نام آئے، اس کے بعد موسیٰ کاظم کا نام آئے، اللہ اکبر، امام محمد جعفر صادق کا نام آئے، سبحان اللہ، امام محمد باقر کا نام زبان پر آئے، اس کے بعد امام زین العابدین، امام سجاد کا نام زبان پر آئے، کربلا کے والی حضرت امام حسین سید الشہداء سلام اللہ علیہ کا نام آئے، اور پھر ہم علی مرتضیٰ جنہوں نے
جب یہ فرمایا کہ سلونی ما شئتم، وہ جو بات آپ فرما رہے تھے علمی طور پر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بلکہ امت میں سے کسی اور کے لیے یہ دعویٰ نہیں ہے جو یہ کہے کہ سلونی ما شئتم، جو چاہو مجھ سے پوچھو، اور یہی وہ کلمہ ہے جو اس خاندان کی عظمت کا، اس کی پہچان بن کر دنیا کو قیامت تک اس بات کا محتاج بناتا رہے گا کہ تمہاری عظمت کے سارے نشان اس اہل بیت اطہار کے خاندان میں جو علمی ورثہ ہے اللہ، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ہے۔ تو خاندانی عظمت کے اعتبار سے تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی کہے کہ میں پا سکتا ہوں کنارہ اور ان کو معلوم کر سکتا ہوں، تو یہ خیال است و محال است و جنوں۔ اور دوسری بات جو ہم نے یہاں بتانی ہے کہ علی رضا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہ ہونے کی بنا پر وہ لوگ جن کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا جاتا تھا اہل بیت اطہار کے خلاف، سیاسی مقصد تھے، ہمیشہ دنیا داروں نے علم سے بھی بغاوت کی ہے، اخلاق سے بھی بغاوت کی ہے، انسانیت سے بھی بغاوت بالکل کی ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، کیونکہ انسانیت پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے رہنے سے نصیب ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جہاں یہ رشتہ منقطع ہو جائے، ان سے کوئی کٹ جائے، آقا علیہ السلام نے یہی تو فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، آئے ہائے قرآن اور اہل بیت۔ اللہ، سفینہ نوح جن کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو وہاں پہچان ہے علم کی، اخلاق کی، باہمی ہمدردی کی، خلوص کی، ایثار کی، انسانیت کی، اعلیٰ قدروں کی۔ تو جو لوگ ان چیزوں کے دشمن بن کر دنیاوی زندگی کو اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین سے دور دور رہے، دور دور ہیں اور دور دور رہیں گے۔ ان کے نصیب میں نہیں ہے، ان کے نصیب ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک بات دیکھیے، جیسے سرکار علیہ السلام کو معاذ اللہ مقتون نسل ہونے کا جو ہے معاذ اللہ تعالیٰ دیا گیا تو قدرت نے جواب دیا۔ ایگزیکٹلی آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے امام علی رضا علیہ السلام کو مقتون نسل ہونے کا تعینات دیا گیا، خاندان ہی امام محمد ایسا تقی علیہ السلام جواب بن کے آئے۔ یہ خانوادہ ہی ایسا ہے کہ اس خانوادے کے بارے میں جب بھی کوئی بات کہے گا اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ ذرنی والمکذبین فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے بارے میں اللہ آپ کو کافی ہے۔ اللہ، اسی طرح جب امام علی رضا علیہ السلام کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کی اولاد نہیں ہے تو ان کی نسل منقطع ہو جائے گی، تو امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، میرے ہاں انشاءاللہ بیٹا ہوگا، بڑا برکت والا ہوگا اور بڑی برکتیں لائے گا اور دنیا کا امام بنے گا۔ آپ نے تمام ان کے محاسن کا بھی ذکر کیا، تو پھر آپ نے اپنی بہن حکیمہ کو بلایا اور کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت مجھے عطا کرنی ہے، اور آپ 195 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لائے اور دشمنوں کے تمام جو ناپاک عزائم تھے وہ خاک میں۔ اچھا، اب اس میں بڑی خوبصورت تمہید پروفیسر صاحب نے باندھی ہے، اور اس میں خاص طور پہ امام محمد تقی علیہ السلام کی جو ہم شخصیت کو دیکھتے ہیں، ویسے تو ظاہر ہے تمام ہی ائمہ آپ دیکھیے القابات جھولی پھیلائے آپ تمام ائمہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ ہم ان سے منسوب ہو جائیں تو ہمیں جو ہے وہ رہتی دنیا تک دوام مل جائے۔ تو ایک تو یہ کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے القابات، پھر جو سب سے بڑا ٹراما آپ کی زندگی کا کہ 5 برس کی ظاہری عمر والد کی شہادت ہوتی ہے، اور بچپن میں لیکن وہی بات ہے وہ لیگیسی ٹرانسمٹ ہونی تھی، وہ لیگیسی ٹرانسمٹ ہوئی جو علمی لیگیسی تھی، اور پھر دیکھا دنیا نے کہ جو علم و فضل والے لوگ تھے وہ سر جھکائے آپ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ بتلائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب بہت شکریہ۔ اہل بیت اطہار کی ایک عظیم شخصیت حضرت امام تقی کے علیہ السلام کی شان بیان کرنے کے لیے، آپ کے تذکرے کے لیے اور آپ کے تذکرے سے برکتیں لینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ جنید صاحب، گزارش ہے کہ اہل بیت اطہار کا مقام اس امت کے لیے اتنا بلند اور اتنا جامع ہے کہ دین کی اقدار چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، ان کا تحفظ، اس کا جو آئیکن ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت داتا گنج بخش نے لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر، جب اہل بیت کا ذکر کیا، انہوں نے کشف المحجوب میں صحابہ کرام کا ذکر کیا، اہل بیت کا ذکر کیا، صوفیاء کے مختلف طبقات کا ذکر کیا، ٹھیک ہے، اہل بیت کے ذکر پہ الگ ابواب قائم کیے۔ آغاز یہاں سے کیا کہ اس آسمان کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اہل بیت سے مستغنی ہو کے کسی مقام پہ پہنچ سکے۔ اللہ،
ہر شخص قرب حق کو پانے کے لیے آل بیت کی بارگاہ کی رہنمائی اور خیرات کا محتاج ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو سب سبب یہ ہے کہ جو لیگیسی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، اس امت کے لیے جو دین چھوڑا، اس کو عملی طور پہ پریزرو کس طرح کرنا تھا، ہاں اس کا نمونہ آپ کو یہ شخصیات نظر کیا بات ہے، اور پریزرو کر کے ٹرانسمٹ کرنا۔ اچھا، اس کے لیے کمٹمنٹ کیا ہے؟ سیدنا علی مرتضیٰ سے شروع ہو جائیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام باقر ہیں، امام جعفر الصادق ہیں، موسیٰ کاظم ہیں، اس کے بعد علی رضا ہیں، امام تقی ہیں، نقی، حسن عسکری۔ کوئی تب بھی موت اس دنیا سے نہیں گیا، سب شہید ہوئے۔ سب شہید ہوئے۔ یہ کمٹمنٹ ہے، یہ کمٹمنٹ، آپشن ان کے پاس بہت تھے، ہاں اگر وہ کمپرومائز کرنا چاہتے آپشن بہت تھے، رخصت کے کئی راستے تھے، کئی راستے تھے۔ خلافت راشدہ کو دیکھیں، سیدنا علی مرتضیٰ نے خلافت راشدہ کی مٹتی ہوئی اقدار کو سنبھالا دیا، اپنی جان قربان کر دی۔ بالکل ٹھیک ہے، مشکلات سے ہی کمپرومائز نہیں کیا، بالکل ٹھیک ہے، کمپرومائز نہیں کیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں کوئی اور ہوتا تو شاید خلافت راشدہ کا اینڈ اس طرح اقدار کے تحفظ کے ساتھ نہ ہوتا، بالکل ٹھیک، جس طرح سیدنا علی مرتضیٰ نے کیا۔ ہاں بعد میں اس سسٹم کو، ان ویلیوز کو، اس تعلیم اور اس میسیج کو آگے ایک تحفظ کے ساتھ بڑھایا ان شخصیات نے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ امام تقی پہ آتے ہیں، آپ کی کل عمر 25 سال ہے، بالکل ایسے 24-25 سال۔ بھئی اتنی عمر میں تو آج ہمارے نوجوان میچیور نہیں ہوتے۔ آپ اتنی عمر میں امامت کے فرائض ادا کر کے اس دنیا سے گئے۔ سبحان اللہ، آپ تصور کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی شخصیت کیا ہمالیائی شخصیت ہے، اللہ، کیا بطل جلیل ہے وہ، اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت نے اتنی تھوڑی عمر میں ان سے کتنا بڑا کام لیا، اللہ اکبر، اور اقتدار کے ایوان ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے ایسا ہی ہے، اس عمر میں، ایسا ہی ہے، ایسا اور ہی، کیا کچھ نہیں کیا۔ بلکہ وہ تو کمسنی کی عمر سے جو ہے انہوں نے تو ہلانا ضرور شروع صحیح کر دیا تھا۔ کمسنی سے اس لیے نا کہ جب امام علی رضا نہ رہے تو ان کے نائب یہ تھے، بالکل ایسا، اب وہ سارے فرائض امام تقی ادا کر رہے تھے، جی، تو انہوں نے امام تقی کو اپنے خاندان کا حصہ بھی بنایا، اقتدار کے لالچ بھی دیے، سب کچھ کیا، اصل بات، لیکن امام تقی علیہ السلام نے کسی چیز کو جو ہے وہ اس کو درخور اعتنا نہیں سمجھا، بالکل، اور کمپرومائز نہیں کیا اس فرض منصبی پہ، اس کمٹمنٹ پہ جو بوجھ ان کے اوپر، جو ذمہ داری کا بوجھ آیا تھا۔ بلکہ دیکھیں نا وہ جو آپ کا لقب کانے ہونا ہے، اچھا اب اس پہ یہ آ جائیں، قناعت ہی تھی نا کہ آپ نے سب کچھ ہونے کے باوجود جو ہے، اچھا اب آپ کے القاب اس چیز کے گواہ ہیں۔ ایک چیز کا بار بار ذکر ہوا برکت کے لیے، میں بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، سارے القاب کمال ہیں، لیکن ایک لقب جو آپ کا کہہ سکتے ہیں وہ فیضان سورہ کوثر ہے، آپ مظہر فیضان سورہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان سبحان، کیا بات، ٹھیک ہے نا، یعنی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کے وعدے کے ذریعے سے عطا کی، اللہ رب العزت نے امام علی رضا کو وہ امام تقی کی صورت میں سورہ کوثر کا فیضان عطا کیا، سبحان اللہ، اور وہ جو آپ کا تسلسل تھا آپ کے رسب کا، وہ امام تقی کے ذریعے آگے چلا۔ جی جی جی، اور تقی، اچھا آپ کا نام محمد ہے، جب آپ کی ولادت ہوئی تو امام علی رضا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ کیا بات ہے، اور جو القاب ہیں، القاب کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کی شخصیت کے ٹریٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، ایگزیکٹلی ایسے، وہ آپ کی آئیڈینٹی شخصیت کے جو مختلف شیڈز ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ میں کون کون سے فیچرز ہیں، کون کون سے کمالات ہیں، آپ کی شخصیت کے فیچرز کو پراؤڈ کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا تقی کا مطلب کیا ہے کہ آپ مظہر تقویٰ تھے، آپ اللہ اور اس کے احکام کے اوپر کی چلتی پھرتی تصویر تھے، کیا بات ہے، آپ ذکی تھے، ذکاوت، آپ کا تزکیہ اور آپ کی ذہانت درجہ کمال پہ تھی، جوادی آپ کی سخاوت کم درجہ کمال پہ تھی، کانے کا آپ نے ذکر کیا، آپ متوکل تھے، متوکل آپ کے القاب کے اندر آتا ہے کہ توکل کے کس اعلیٰ درجے پہ تھے آپ، ایسا ہی کہ تمام مشکلات، تمام مسائل، حتیٰ کہ گھر میں مسئلے کی جڑ رکھی ہوئی تھی لیکن آپ گھبرا نہیں رہے تھے، آپ پریشان نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اللہ کے بھروسے پہ آپ نے اپنے جو فرائض منصبی تھے ان کو آگے بڑھایا۔ سبحان۔ اور اس کے بعد علم کے حوالے سے آپ دیکھیں تو آپ نے علم کے لیے بڑے سفر کیے، یعنی جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا تو ظاہر آپ کو اس طرح سرپرستی نہیں ملی اپنے والد گرامی کی، تو آپ نے کم سنی کے دور، کم عمری میں مدینہ طیبہ چھوڑا، خراسان آئے، بڑے بڑے اہل علم سے کسب فیض کیا اور بہت تھوڑے وقت میں کیا، اور 9-10 سال کی عمر میں اس درجے پہ پہنچے کہ اپنے دور کے علماء نے، قضات نے، محدثین نے، مجتہدین نے آپ کے مقام کو مانا۔ اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس بات کو یوں آگے بڑھا لیتے ہیں، اور کہ میں وہی بات ہے کہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، ایک میکانزم ہے۔ ویسے ہم اگر اپنی نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں تو، اور ظاہر عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی ہے کہ صاحب ایک تھرو پروسیس انسان گزرتا ہے، اور ظاہر ہے بائی دی پیسج آف ٹائم جو ہے علوم کو گریب کرتے کرتے ایک سرٹن جگہ پہ پہنچتا ہے۔ ایک اصولی بات ہے نا
کہ آپ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پیدائش سے لے کر پھر ظاہر ہے میٹریکولیشن تک، اور اس کے بعد آپ جاتے ہیں تو پھر آگے کرتے کرتے چاہے ماسٹرز ہے پی ایچ ڈی واٹس ایور، تو ایک پروسیس سے پورا اس سے گزرنا ہے. لیکن یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اگر میں یہ کہوں کہ یہ بائی برتھ پی ایچ ڈی ہوتی ہے تمام علوم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ایسی ٹرانسمیشن رکھی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب باقاعدہ جو ہے چیزیں منتقل ہو جایا کرتی ہیں. جیسے بلا تمثیل عرض کروں، اور یہ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے کہ آج ہمارے جیسے بلوٹوتھ وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں کہ ایک دم ٹرانسمٹ کر دیتے ہیں ڈیٹا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں ڈیٹا جو ہے سینوں سے سینوں میں یوں منتقل ہو جاتا ہے. تو آپ کا فراست، آپ کی تدبر، آپ کی حکمت، مطلب یہ بیونڈ دی امیجنیشن، اس پہ بات کیجئے. خاص طور پہ وہ جو مامون الرشید والا واقعہ کمسنی والا، اس پہ تو ضرور گفتگو کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جنید بھائی بڑے خوبصورت آپ نے انٹرو دیا اور میرے فاضل پینل نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور آج قبلہ تنولی صاحب تو بھرپور فارم میں ہیں. بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، اور الفاظ کا چناؤ اور ربط اور روانی ایسے لگتا ہے جیسے حضرت سیدنا امام تقی کا براہ راست فیضان آج نصیب ہو رہا ہے. اللہ کریم ہماری اس مجلس نور کو اور صبح نور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بالکل آپ نے درست فرمایا، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں میرے رب نے علم لدنی کا خاص فیض عطا فرمایا ہے نا جی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا. یہ جو علم لدنی کی اصطلاح ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ کسی کی اختراع نہیں ہے، یہ قرآن اصطلاح ہے اور قرآن کے الفاظ ہیں. میرا رب جسے چاہے اپنی جناب خاص علم عطا فرماتا ہے، اور محمد رسول اللہ کے گھرانے کو عطا نہیں فرمانا تو اور کسے عطا فرمانا. اب یہ جو ساری کہانی آج بیان کی جا رہی ہے نا، یہ محمد و علی کے گھرانے کی کہانی ہے. کہیں باپ کا نام علی ہے تو بیٹا محمد ہے، کہیں باپ محمد ہے تو بیٹا علی ہو جاتا ہے. اب یہی سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. آپ اگر امامت کا سلسلہ دیکھا جائے تو 9 امام ہیں، اور جو بات کی تنولی صاحب نے، اگر سورہ کوثر کی تفسیر کی بات کی جائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، تو پہلی تفسیر بن کے حضرت امام حسن جلوہ گر ہوئے. تو ایسے لگتا ہے حضرت امام محمد تقی سورہ کوثر کی 8ویں تفسیر ہیں، مسلسل جسمانی تفسیر ہیں. اللہ نے آپ کو جسمانی تفسیر بنا کر بھیجا ہے. حضرت امام فخر الدین الرازی نے لکھا ہو، امام قرطبی نے لکھا ہو، امام طبری نے لکھا ہو، ابن کثیر نے لکھا ہو، صاحب در منصور نے لکھا ہو، بہت بات کی باتیں ہیں. اللہ کریم نے انہیں کوثر کا عملی فیضان بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے. تو اب وہ کوثر میں علم بھی ہے، کوثر میں تدبر بھی ہے، کوثر میں فہم و فراست بھی ہے، اور کوثر میں تفکر بھی ہے. اللہ کریم نے یہ ساری نعمتیں اس گھر کو عطا فرمائی ہیں. اور ان ہستیوں کے صرف القابات پہ غور کر لیا جائے، کہیں صداقت نظر آتی ہے، کہیں علم نظر آتا ہے. اور حضرت امام موسیٰ کاظم کو میرے رب نے جو فیضان عطا فرمایا، آپ کاظم ہیں، اور قزم الغیظ کا فیضان بھی اس گھرانے کو میرے رب نے عطا فرمایا. تو یہ فراست کی کہانیاں، یہ فہم و فراست جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور یہ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ ان کے حوالے سے چند جملے لکھتے ہیں. ان کی شان میں جناب حضرت امام محمد تقی کی شان میں کہتے ہیں غواص و بحر القدم. بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور قدم کا مطلب ہے گہرا، کہ آپ تفکر، علم، فہم و فراست کے گہرے سمندر کے غوطہ زن ہیں، غوطہ خور ہیں. اللہ رب العزت نے انہیں یہ مہارت عطا فرمائی ہے. محیط الفضل والکرم، اور اللہ کا فضل و کرم ہر وقت ان کا احاطہ کر کے رکھتا ہے. حامل و سر الرسول، اللہ کریم نے جناب سیدنا امام محمد تقی کو رسول اکرم کے راز کا علم بردار بنا کے بھیجا ہے. آپ علم بردار راز مصطفیٰ بن کر آئے ہیں. مہندس الارواح والعقول، اللہ کریم نے انہیں معمار اور انجینئر بنایا ہے لوگوں کی روحوں کا. آپ روحوں کے اور دماغوں کے اور عقول کے اور شعور کے، بلکہ یوں کہوں کہ فہم و فراست کے انجینئر بن کر آئے ہیں. اللہ رب العزت نے آپ کو معمار بنایا. اور جاہز کو کہنا پڑا اس مبارک ہستی کے بارے میں کہ ہوا زاہد عالم ناسک شجاع جواد طاہر. اللہ رب العزت نے زہد بھی عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، شجاعت عطا فرمائی، تقوی عطا فرمائی. ساری نعمت، ان میں سے کوئی ایک نعمت کسی ایک گھر کو نصیب ہو جائے وہ بلند مرتبہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے انہیں جامع اوصاف بنایا، کیونکہ محمد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کی ذات میں میرا رب ساری تعریفات کو جمع کر دے. وَهُوَ الَّذِي يُحْمَدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ، جس کی لمحہ لمحہ تعریف کی جاتی رہے، مرتن بعد مر، ہر لمحہ تعریف ہو، وہی محمد ہوتا ہے. اور تعریف
بڑھتی جائے، گریجولی بڑھتی جائے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیضان ہو۔ اور جس خاص واقعے کا آپ نے حکم فرمایا ہے، وہ مامون گزر رہا تھا بغداد کی گزرگاہ سے، اور آپ بھی وہاں تشریف فرما تھے، بچے کھیل رہے تھے لیکن آپ کھیل نہیں رہے تھے، شاید ان کی نگرانی کر رہے ہوں گے۔ اور ان ہستیوں کا یہی تو فیضان ہوتا ہے کہ امت کے نگران بن کر آتے ہیں، نگہبان بن کر آتے ہیں۔ اب وہ جب بادشاہ کا قافلہ آیا، پروٹوکول بھی تھا، لشکر جرار بھی تھا، اس کی ایک طبعی ہیبت ہوتی ہے، تو سارے بچے وہاں سے بھاگے، لیکن حضرت امام وہیں تشریف فرما رہے۔ اب وہ مامون حیران بھی ہوا، متعجب ہوا کہ ایسا تو ہوتا نہیں ہے۔ اس نے سوال کیا، بچے آپ نے رستہ کیوں نہیں چھوڑا؟ تو آپ نے اسی فہم و فراست کا مظہر بن کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ رستہ اتنا تنگ نہیں تھا کہ مجھے چھوڑنا پڑے تاکہ آپ کی سواری یہاں سے گزر سکے، اور میرے یہاں ہٹنے سے رستہ وسیع ہوگا، تو ایسی بات نہیں تھی۔ دوسرا یہ، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ میں آپ کو دے کر یہاں سے بھاگنا شروع کر دوں۔ اور تیسری بات یہ کہ میرا حسن ظن یہ ہے، میری خوش گمانی یہ ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو کبھی ضرر نہیں پہنچاتے۔ جب ان تینوں میں سے کوئی وجہ نہیں ہے تو میں یہاں سے کیوں ہٹوں گا؟ اب وہ متعجب بھی ہوا، حیران ہوا، اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اب وہ کیونکہ شکار کے لیے جا رہا تھا، اب اس کے پاس ایک باز تھا، اس نے باز کو روانہ کیا چکور کا شکار کرنے کے لیے۔ چکور تو ملا کوئی نہ، اس نے چونچ ماری دریا میں اور ایک چھوٹی سی مچھلی کا شکار کر کے لے آیا، اور جب آیا مامون کے پاس اور اس کے ہاتھ میں آ کے اس نے مچھلی رکھ دی۔ اب وہ شام کو جب واپس آیا تو بچے ابھی بھی کھیل رہے تھے، حضرت امام وہاں تشریف فرما تھے۔ اس نے سوچا کہ میں اس بچے کے علم کا امتحان لوں، جرت کا امتحان ہو چکا تھا، استقامت کا، اب علم کا امتحان لینا تھا۔ مچھلی ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ بچے یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات نے اپنے دریائے قدرت میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پیدا کر رکھی ہیں، اور سلاطین وقت، بادشاہان وقت اپنے باز کے ذریعے ان مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، پھر ایک مچھلی کو بند مٹھی میں لے کر اہل بیت نبوت کے علم کا امتحان لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تو سارا جانتا ہوں۔ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا کہ میں مان گیا ہوں کہ آپ علی بن موسیٰ کی اولاد۔ تو یہ فہم و فراست اللہ کریم نے آپ کو عطا۔ کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ایکچولی اس میں صرف امام محمد تقی علیہ السلام کی فہم و فراست کی بات نہیں ہے، ان کے علم لدنی یا ان کے عقل و شعور کی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک بہت بڑا پیغام ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو طاقت اور قوت اور کرسی اور حکومت کے نشے میں بدمست رہتے ہیں نا، اور اپنی طاقت کے باعث سے جو چھوٹی چھوٹی عوامی مچھلیاں ہوا کرتی ہیں ان کا شکار کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنے خمار میں رہتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے طاقت دیتا ہے نا، تو اس طاقت کو باز کی طرح عوام پر استعمال نہ کریں بلکہ عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ بڑا کمال واقعہ اب آپ کے سامنے آنے والا ہے یحییٰ بن اقسم کا، اور کیا تاریخی مناظرہ ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی صف میں تشریف فرما نوے امام حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب پروفیسر صاحب میں چاہتا ہوں، اور یہ بڑا ایک تاریخی مناظرہ ہے، اس کو بس آپ رچاؤ سے بیان کیجئے کہ کوئی بات ہے کم سنی کا عالم ہے، اور سامنے بغداد کا سب سے بڑا قاضی یحییٰ بن اقسم ہے، اور زام اس بات پہ ہے صاحب کہ مطلب آج جو ہے علم کی ٹیسٹنگ ہو جائے گی۔ ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ جو اپنی یوں کہیے کہ علمی زام کا تھرمامیٹر، ڈاکٹر صاحب توجہ چاہیے آپ کی، علمی زام کا جو تھرمامیٹر وہ لگا رہے تھے، وہ اس شخصیت پہ لگا رہے تھے کہ جن شخصیت سے جو ہے وہ علم کے چشمے پھوٹا کرتے ہیں۔ بتائیے ذرا۔ جنید اقبال صاحب، نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے جو علماء ہیں انہیں علمی طور پر اللہ رب العزت نے اس مقام پر رکھا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا۔ اللہ۔ اور میں علی بصیرہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں علماء کی جو جماعت مراد لی ہے، اس جماعت کے سرخیل یہ ائمہ کرام ہیں جناب، کہ
جس طرح ہمارے ساتھی فرما رہے تھے صاحبزادہ صاحب کہ علمناہ من لدنا، خضر علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا اسرار آشکار ہوئے، تو یہاں پر بھی ایک ایک فرد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی نسبت ہی اس خاندان کو اس مرتبے پر لاتی ہے۔ ویسے تو عملی طور پر حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے جو علمی میدان سجایا وہ سب کے سامنے ہے، تو سیدنا حضرت محمد تقی علیہ السلام علمی مقام میں جس بلندیوں پر فائز ہیں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے مامون رشید ایک وسیلہ بنا۔ اس نے جب عباسیوں کو بتایا کہ میں انہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں تو وہ حیران ہوئے کہ آپ ایک ایسے آدمی کو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ علمی بلندیوں پر جو فائز ہیں اس کا تمہیں اندازہ نہیں۔ وہ کہنے لگے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تو اس نے بغداد میں ایک بہت بڑا اہتمام کیا جلسے کا، اور جس میں ارکان دولت کے علاوہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 900 کرسیاں صرف علماء کے لیے دی۔ بالکل ایسا ہے۔ ایک ایک فرد بغداد کا کھچا چلا آیا کہ دیکھیں کہ آج ایک طرف قاضی القضات ہے، یحییٰ بن اقسم ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بچے کو لا کر کھڑا کیا جا رہا ہے، یہ مناظرہ کیسا ہے؟ لیکن اس عمل سے اللہ رب العزت نے قیامت تک آنے والوں کو کربلا کے اثرات سے آگاہ کرنا۔ بالکل ایسا، بالکل ایسا۔ اب جب مناظرہ ہوا تو قاضی القضات کا خیال یہ تھا کہ یہ کام سے لڑکا ہے، اس کو اتنا علم کہاں ہوگا، تو نماز روزے کے مسائل آسان ہیں، حج کے متعلق نہیں جانتے ہوں گے، تو انہوں نے یہ سوال کر دیا کہ آپ مجھے یہ بتائیں، اور وہ بھی اجازت سے۔ مامون نے کہا کہ پہلے آپ ان سے اجازت لے لیں اور پھر ان کے سامنے سوال رکھیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک شخص احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا۔ اب اس نے صرف اتنا سوال کیا، لیکن اس کے جواب میں جب آپ سامنے آئے اور آپ نے جس طرح اس کے سوال کو کھولا، اسی نے علمی طور پر امام محمد تقی علیہ السلام کی رفتیں قیامت تک آنے والے لوگوں پر عیاں کر دی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ تو بتاؤ کہ تم نے مبہم سا سوال کر دیا احرام کی حالت میں شکار کا، مجہول سوال، یہ شکار ہل میں تھا یا حرم میں تھا؟ یہ شکار کرنے والا اس مسئلے سے واقف تھا یا نہیں تھا؟ شکار کرنے والا شخص آزاد تھا یا غلام تھا؟ ٹھیک۔ شکار کرنے والا کم سن تھا یا بالغ تھا؟ اس سے یہ کام پہلی بار ہوا ہے یا پہلے بھی کرتا چلا آیا ہے؟ یہ تو بتائیے کہ یہ شکار پرندے کا تھا یا کوئی اور تھا؟ وہ پرندہ شکار جو تھا چھوٹے جانور کا تھا یا بڑے جانور کا تھا؟ شکار کرنے والا اس پر مصر ہے یا پشیمان ہو رہا ہے؟ آپ یہ تو بتائیں کہ یہ شکار رات میں پوشیدہ ہوا یا دن کی روشنی میں کیا؟ آپ نے جب یہ ساری باتیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ آپ نے یہ بھی نہیں بتایا کہ انہوں نے جو احرام باندھا ہوا تھا وہ عمرے کا تھا یا حج کا، یعنی ایک جملہ سوال کا تھا، آپ نے جزیات در جزیات اس نے تو صرف اتنا پوچھا کہ جی احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے سوال کو جس انداز سے کھول کر سامنے رکھا، اس نے انہیں حیرت میں ڈال دیا، اور وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے کہ یہ کیسی بات ہے۔ تو اس پر وہ خود قاضی القضات یحییٰ بن اقسم رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے اقرار کیا کہ واقعتاً آپ علمی طور پر بلندیوں پر فائز ہیں۔ جنید صاحب یہ تو ایک اس کے جواب میں آپ نے پھر ساری تفصیل بھی بتائی، پھر مامون کی درخواست پہ آپ نے جوابات بھی بتائے نا، جوابات بھی سارے بتائے، لیکن اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کر دیا، یحییٰ بن اقسم کے سوالوں کے پوری تفصیل سے جواب دینے کے بعد ایک ایک کہا کہ اگر چھوٹا پرندہ ہے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا، بڑا جانور ہے تو اس کا سوال، ایک ایک چیز کو دیا۔ لیکن آپ نے اس سے ایک سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص ہے، اس کے لیے ایک عورت صبح کے وقت حرام تھی، دوپہر کو حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہوئی، عصر کو حلال ہو گئی، مغرب کے وقت حرام ہوئی، عشاء کو حلال ہو گئی، آدھی رات کو حرام ہوئی، صبح کو حلال ہو گئی،
اب اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آدمی سوچے اب کیا جواب کیا دیا جائے. اور ان باتوں نے اسی وقت دنیا کو بتا دیا کہ یہ خانوادہ علمی طور پر کس بلند مقام پر فائز ہے. اور ان کے ساتھ ہی، اور چونکہ مامون صرف یہ چاہتا تھا کہ عقیدت لوگوں کی ان کی طرف آئے، تو امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے اس سوال کے جواب بھی ان کو تفصیل سے دیے، لیکن اس انداز سے انہوں نے مامون پر واضح کر دیا کہ یہ خاندان نہ تو اقتدار کا لالچ ہے، نہ ان کو دولت کی ہوس ہے، یہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کائنات پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو. بالکل. اچھا، اب اس میں جو ایک ظاہر ہے یہ ایک تاریخ کا ایسا پہلو ہے کہ اس کی ہم ڈیٹیل میں اس وقت موقع نہیں بات کریں کہ یہ دامادی کن حالات میں آپ نے قبول کی. چاہیں تو آپ اس پہ کامنٹ کیجئے. امام محمد تقی علیہ السلام ظاہر ہے جب مامون کی دامادی قبول کرتے ہیں، لیکن جو میرا جو مطلب جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، جس بات کو لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹھوکریں ماری ہیں حکومتوں کو. لوگ کہتے ہیں نا جی وہ کربلا میں وہ گئے تھے، وہ اس کے مقصد یہ تھا کہ جی خلافت میں، ارے وہ تو ان کے ٹھوکروں پر موجود ہے. یہاں دامادی مل گئی اور اتنی بڑی سلطنت ہے، اس کے باوجود آپ نے اس کو جو ہے مطلب اڈاپٹ نہیں کیا. تو وہ شاہی محل سے دوری، وہ زہد و تقویٰ، وہ مدینے کا ڈیڑیا، وہ ذرا بتائیے وہ کیا معاملہ تھا؟ جی جنید صاحب، جس طرف ہم پہلے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ وہ خاندان ہے جس نے دین کی روح کی حفاظت کی. حضرت امام تقی کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو زہد و تقویٰ کا ایک پہاڑ ہیں، ایک بطل جلیل ہیں جو زہد و تقویٰ کے مظہر کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں. جنید صاحب، تقویٰ بغیر علم کے نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. تقویٰ کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے درجہ کمال پہ پہنچ کے. آپ کو یہ تو پتہ ہو اطاعت کا دائرہ کون سا ہے اور اس اطاعت سے نکلنے کا دائرہ کون سا ہے. اس کے لیے علم ضروری ہے. ابھی جیسے ایک واقعے کا ذکر پروفیسر صاحب نے فرمایا، حضرت امام تقی کی شخصیت میں آپ کو علم کی وہ عظمت جو تقویٰ کی بنیاد بنتی ہے نظر آتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ پھر عمل اور تقویٰ کی معراج نظر آتی ہے. جناب، آپ کے پاس مواقع پورے تھے، اگر آپ چاہتے تو آپ دنیاوی اختیار، اقتدار سب کچھ لے سکتے تھے، جیسے مامون نے کیا کہ اس نے آل بیت اطہار کے گہرانے سے جو اس کے جبر کو، اس کے عباسیوں کے استبداد کو، ظلم کو اور اس نظام کو جو خطرات ہوتے تھے ان کو ٹالنے کے لیے اس نے ایک خاندانی روابط استوار کیے اور اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح کر دیا حضرت امام تقی کے ساتھ. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس نکاح کے بعد جتنا عرصہ کم و بیش 1 سال بغداد میں آپ رہے، الگ کرائے کا مکان لے کے رہے، شاہی محل میں نہیں رہے. جب واپس تشریف لے گئے، محل سے دور رہے، محل سے دور، پروٹوکول سے، دربانوں سے. چاہیے یہ تھا، دیکھیں کامن سینس کی بات ہے، جب آپ کا ایک شاہی خاندان سے تعلق ہو گیا، آپ اس تعلق کو پل بنائیں اور اقتدار پہ قبضہ کریں. ایسا ہی ہے، مطلب مراعات لیں، آسائشیں لیں، لیکن وہ تب ہونا تھا جب آپ اس نظام کو قبول کر لیتے اوکے، اور ان اپنے اصولوں پہ کمپرومائز کرتے، اپنے اصولوں کو چھوڑ دیتے، تقویٰ کو چھوڑ دیتے، اس زرعی روایت کو چھوڑ دیتے جو آل بیت اطہار کے گہرانے کی روایت تھی. آپ نے ایسا نہیں کیا. یعنی آپ اس سسٹم کا حصہ نہ بنے. اس سسٹم کا حصہ ہی نہیں بنے، اس سسٹم کے لیے چیلنج رہے، اس سسٹم کے لیے تھریٹ رہے. آپ نے اصلاح کی کوششیں کی. آپ کون سا موقع ہے جب آپ نے عباسیوں کے مظالم کے اوپر جو ہے وہ احتجاج یا اپنی صدا ریکارڈ پہ نہیں کروائی؟ جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی آپ کا یہی طور طریقہ رہا، یہ اسلوب رہا، حتیٰ کہ آپ نے ہمارے اپنے یاسر کے گھرانے کی خاتون سے شادی بھی کی اور اسی کی اولاد سے پھر آگے امام نقی ہوئے جو اگلے امام ہیں ہمارے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باوجود اس سارے تعلق کے جنید صاحب، آپ نے اپنے بنیادی جو مشن تھا اس کو کیری آن رکھا. اب دوسری طرف کیا ہوا؟ اب اس کی آپ نے قیمت چکائی، قیمت ادا کی. کس صورت میں ادا کی؟ آپ کے گھر میں وقت کے حکمرانوں کا ایک فرد بیٹھا ہوا تھا جو مسلسل آپ کے خلاف سازشیں کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ کہ اس کو وہ ماحول نہیں مل رہا تھا، مسلسل شکایتیں آ رہی تھیں. تو مامون نے ان شکایتوں کو نظر انداز کیا، حتیٰ کہ جب مامون کے بعد معتصم باللہ آیا اس نے پھر آپ کو کال کر لیا، آپ کو بلا لیا اور ام الفضل کے ذریعے سے ہی آپ کو پھر زہر دیا گیا اور آپ کی شہادت ہوئی. یعنی آپ تصور کریں کہ باوجود سب کچھ جاننے کے کہ جس راستے کو میں نے چنا اس کی قیمت کیا ہے، آپ نے اس راستے کو نہیں چھوڑا. زہد و تقویٰ، اور اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ آپ نے اللہ کی اطاعت کا ایک راستہ چنا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت اتنی اختیار کی کہ اپنی جان بھی دے دی، اچھا اپنی زندگی بھی قربان کر دی. مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جتنا آپ کر سکے تھے وہ بھی آپ نے بڑا تندہی سے کیا. یعنی آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما رہتے تھے، علماء اور فضلاء کی جماعت آپ کے پاس آیا کرتی تھی، تو مسند نشینی آپ کی وہیں رہی. دیکھیں جو اصلاح کا مشن تھا جنید صاحب، وہ تو امام تقی علیہ السلام نے جاری رکھا نا. حج کا ایک موقع تھا جس پہ آپ کا خطاب ہوا، جب لوگوں نے سنا
تو انہوں نے کہا کہ اتنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور حق کا اس انداز سے بیان آج تک ہم نے کسی کی اللہ اکبر، یہ اہل بیت اطہار ہی کا خاصہ ہے جس کو امام تقی بیان کر رہے ہیں، جس طرح امام تقی حق کا بیان کر رہے ہیں اور حق کا ابلاغ کر رہے ہیں، ہم نے اس طرح کا ابلاغ کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات جو بڑی اہم ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ضرور کامنٹ کیجئے، اگین وہی بات میں وہیں آنا چاہ رہا ہوں کہ اتنی ساری آسائشیں، اتنی ساری مراعات، اتنا سارا پروٹوکول، اتنے سارے دربان، اتنے سارے درباری موجود ہیں، لیکن ایک لمحے کے اندر ان تمام مراعات کو ٹھوکر مار دینا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ کمپیریٹیولی آج آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کوئی اگر چھوٹا سا بھی عہدہ مل جاتا ہے ہم اپنے ایمان تک کا سودا کر دیا کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ سے کہا، لیکن امام محمد تقی علیہ السلام نے بتلایا کہ ایمان جو اس کو اولیت ہے، یہ ساری باتیں بعد میں۔ دیکھیں جنید صاحب، بات آپ کی پرائرٹیز کی ہے۔ ہاں، کیا آپ نے اپنے ایمان کا چرچا عہدوں کے لیے کیا ہوا ہے، یا عہدوں دوسروں کے پاس موجود عہدوں کی اصلاح کرنا بھی آپ کا ایمان ہے؟ ہمارا معاملہ پہلے والا ہے۔ یہاں تو تقوی، علم، صالحیت کا چرچا اس لیے کیا جاتا ہے کسی عہدے تک پہنچے، جبکہ اہل بیت اطہار کے جو ائمہ ہیں جنہوں نے شہادتیں قبول کی، ان کے پیش نظر ایک ہی مقصد تھا، جو نظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کے گئے ہیں۔ سیدنا امام حسین نے کیا فرمایا؟ نظام فرمایا میں ایک بات کے لیے نکلا ہوں کہ میرے نانا کا طریقہ زندہ ہو، بس نظام مصطفیٰ، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اہل بیت اطہار کی زندگیاں اور امام تقی کی زندگی اور تقویٰ کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے ان اصولوں پہ کمپرومائز۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب فائنلی اب آئیے ذرا مولا کائنات کے بعد ہمیں امام محمد تقی علیہ السلام کے ارشادات اور نصیحتیں بڑی کھل کے اور واضح ملتی ہیں، اس پر گفتگو کیجیے اور شہادت کے بارے میں بھی ضرور بتلائیے۔ جنید بھائی، اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یہ پورا گھنٹہ ہم صرف فضائل یا کرامات کی بات نہیں کرتے، سننے والوں تک نصائح، ارشادات اور ان کی زندگی کا حاصل بھی پہنچتا ہے۔ کریکٹر سامنے آتا ہے، سیرت کیا ہے، اخلاق کیا ہے، اور یہ مرتبہ کیسے نصیب ہوتا ہے۔ جناب اللہ کریم نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور آقا اسے فخر سے کہتے تھے اوتیت بجوامع الکلم، کہ اللہ کریم نے مجھے یہ فیض عطا فرمایا ہے کہ میں الفاظ تھوڑے بولتا ہوں لیکن ان میں معنی کا سمندر ہوتا ہے۔ یہی فیضان پھر سارے ائمہ اہل بیت میں چلتا رہا، تو حضرت سیدنا امام تقی جناب امام جواد علیہ السلام کو اللہ کریم نے یہ فیضان عطا فرمایا کہ آپ بھی کم الفاظ بولتے تھے اور آج تک 1400 سال میں ان معنی کے اثرات ہمیں نظر آتے ہیں۔ آپ کا ایک مشہور جملہ ہے، آپ ارشاد فرماتے تھے کہ نعمت لا تشکرو کسیئۃ لا تغفرو، کہ اگر اللہ ایسی نعمت عطا فرمائے جس نعمت کے بعد انسان اس کا شکر ادا نہ کرے تو اس نعمت کا شکر نہ ادا کرنا ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ گناہ جس کے بعد کوئی بخشش اور مغفرت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ یعنی نعمت کے بعد اس پہ شاکر ہونا، اور اللہ کریم بھی شاکر ہے۔ جب اللہ شاکر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شکر گزار ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کرنے والوں کا قدردان ہے۔ پھر میرا رب قدردانی فرمایا وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا کے الفاظ قرآن پاک میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر اللہ نعمت عطا فرمائے تو شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو جائے۔ دوسرا آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ آج کے دور میں جن چیزوں کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تنولی صاحب نے کیا، بہت اہم ہے۔ آپ فرماتے ہیں من استحسن قبیحا کان شریکا فیہ، کہ آج اگر کبھی کہیں کوئی گناہ ہوتے دیکھو تو اس کی طرف ضرور انگلی اٹھاؤ، اس پہ تنقید کرو اور زمانے کو بتاؤ۔ اگر کسی کبیح چیز کو تم اچھا سمجھنے لگو گے، تم نے کیا نہیں ہے، کوئی اور کر رہا ہے، تم صرف اچھا سمجھ رہے ہو، کان شریکا فیہ، تو تمہارے اوپر بھی وہی وبال آئے گا جیسے تم بھی اس میں شریک ہو۔ اور آج کے سوشل میڈیا کے دور بھی اس چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جناب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو سکت الجاہل مختلف الناس، اگر جاہل خاموش ہو جائے نا تو لوگوں میں اختلاف ختم ہو جائیں گے۔ اختلاف پھر باقی نہیں رہے گا اگر جاہل خاموش رہے۔ یا عالم بنیے اور علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، لاجک کے ساتھ بات کیجیے، ورنہ خاموش رہیے۔ اور ہم سارے لوگ توبہ کی بات کرتے رہتے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا توبہ 4 چیزوں کے ساتھ مل کر بنتی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ ندم بالقلب، انسان کو دل میں ندامت ہونی چاہیے، واستغفار باللسان، اور زبان پر استغفار ہونا چاہیے، وعمل بالجوارح، اور دل میں ندامت اور زبان پر استغفار کے بعد اپنے اعضاء سے ثابت کیجئے کہ اب آپ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ عمل بالجوارح کی کیفیت بھی آپ کی ذات میں نظر آنی چاہیے، وعزم اللہ یعود، اور یہ عزم بھی ہونا چاہیے کہ آج کے بعد دوبارہ میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ثلاث من کن فیہ لم یندم، کہ جس انسان کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جائیں نا وہ کبھی نادم نہیں ہوگا، اسے ندامت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ترک العجلہ،
جو انسان ہر کام میں جلدی کرنا ترک کر دیتا ہے وہ کبھی نادم نہیں ہوگا، کیا اچھا، جو وقت کا انتظار کرتا ہے وہ انسان کامیاب ہوگا، کیا اچھا، والمشورہ، اور جو انسان ہر قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ کرتا ہے وہ بھی کبھی نادم نہیں ہوگا۔ اور تیسرا اپنے ارشاد میں وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْعَزْمِ، جب بھی کوئی کام کرنے کا عزم مصمم کر لو اور اللہ پہ توکل کرو وہ انسان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا۔ آپ جو اشارہ فرما رہے تھے نا اسی جملے پہ میں آ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں عباسی خلفاء میں لوگ نام کے متوکل تھے، نام کے متوکل تھے، آپ کام کے متوکل تھے، آپ نے توکل کر کے دیکھا اور پھر وہ سلسلہ چلا، حسد بڑھتا گیا، جتنا اللہ مرتبہ عطا فرماتا ہے حاسدین بھی ہوتے ہیں، اللہ کریم ہمیں بھی محسود ہی بنائے، حاسد کبھی نہ بنائے تاکہ وہ مرتبہ عطا فرمائے۔ تو حضرت کا حسد ان فقہا کے ہاں، مفتیوں کے ہاں، جو درباری علماء تھے اتنا زیادہ ہو گیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو چوری کرنے والا انسان ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کے لیے جو فیصلہ فرمایا تھا وہ ابن ابی داؤد کو برداشت نہ ہوا اور پھر وہ حسد بڑھتا بڑھتا شہادت تک پہنچا۔ اشارہ قبلہ تنولی صاحب نے کر دیا اس کی طرف۔ وہ واقعہ صرف یہ تھا، دو جملے عرض کرتا ہوں کہ ایک چور کی سزا کے لیے، یہ معتصم کا زمانہ ہے، اس کے سامنے آیا، اس نے سارے درباری علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اب ہاتھ کاٹنے کی حد میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کلائی تک کاٹا جائے گا، کسی نے کہا کونی تک کاٹا جائے گا۔ آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی، کیونکہ 7 اعضاء جو ہیں نا وہ سجدہ کرنے کے اعضاء ہیں، چہرہ ہے، 2 ہاتھ ہے، گھٹنے ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو لہذا صرف ہاتھ کاٹے جائیں، ہتھیلیاں سلامت رکھی جائیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کیونکہ سجدہ کرنے والی جگہ صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ بہرحال جسے مرتبہ ملتا ہے اسے پھر شہادت بھی ملتی ہے۔ تو حضرت کو اللہ کریم آپ تینوں آپ کو جزائے جمیل عطا فرمائے، بہت شکریہ، اور ذکر کا بدلہ ہمیں بس دنیا اور آخرت میں سننے والوں کو، ذکر کرنے والوں کو عطا فرمائے۔ اور آئیے صاحب اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کرتے ہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجیے صاحب، بہت بری صورتحال ہے، قیامت خیزی، اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے ممتاز شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے پیش کروائیں گے۔ آئیے جی نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد نام پیارا ہے، لقب جواد عالی ہے، محمد نام پیارا ہے، لقب جواد عالی ہے، علی کا ہے جگر پارا، ملی نسبت مثالی ہے، علی کا ہے جگر پارا، ملی نسبت مثالی ہے ان کا سینہ علم و معرفت کا نوری گنجینا، ہے ان کا سینہ علم و معرفت کا نوری گنجینا، طلبگار ولایت جو بھی ہے ان کا سوالی ہے، طلبگار ولایت جو بھی ہے ان کا سوالی ہے، فضائل میں
شمائل میں فضیلت میں کرامت میں فضائل میں شمائل میں فضیلت میں کرامت میں فضائل میں شمائل میں فضیلت میں کرامت میں ملی پیارے تقی کو شان اور عظمت نرالی ہے ملی پیارے تقی کو شان اور عظمت نرالی ہے رضا کے فیض کے قاسم سخی جواد ہیں ساجد رضا کے فیض کے قاسم سخی جواد ہیں ساجد امامت کی سجی دستار ان کو نور والی ہے امامت کی سجی دستار ان کو نور والی ہے علی کا ہے جگر پیارا علی کا ہے جگر پارا ملی نسبت مثالی